دیکھیے اگر آپ کے دل میں کسی کی بھی محبت ہے، پتہ کیسے لگے گا کہ دل میں محبت ہے؟ کیونکہ محبت کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ جناب کے دل میں علی کی محبت ہے، جناب کے دل میں خدا نخواستہ امیر شام کی محبت ہے۔ تو محبتوں کا پتہ شکلوں سے نہیں لگایا جاتا۔ تبھی فرمایا مومن اور منافق کی پہچان ہی یہی ہے کہ علی کا ذکر کرو، اگر چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو پتہ چلا محبت احساس باطنی ہے، اور یہ محبت خود کو ظاہر کہاں کرتی ہے؟ چہروں پہ کرتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے دل میں کسی اور مومن کا بغض ہے اور وہ مجلس میں بیٹھا ہے، قصیدے ہوئے، مجلس ہوئی بہترین موڈ میں، اور جس سے بغض تھا وہ دروازہ کھول کے اندر آ گیا، تو آپ نے کہا اس نے میرے سارا موڈ کا ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ بغض تھا اندر، اور جیسے اس سے ریفلیکٹ ہوا تو اس کا اثر کہاں پہ آتا ہے؟ چہرے پہ آتا ہے۔ تبھی مومن و منافق کی پہچان بھی یہی رکھی۔ تو ہم محفل جشن مناتے ہیں تاکہ معاشرے کو بتائیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ مجلسیں پہچان مومن اور منافق ہیں۔ تبھی پورے قرآن میں خدا نے پورا سورہ اتار دیا اور نام بھی منافقون رکھ دیا، کیونکہ کہا حبیب یہ کہتے کچھ ہیں اور دلوں میں موجود کچھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت پیاری روایت ہے، شاید مولانا سے بھی آپ نے سنی ہو، کتاب ہے مروج الذہب۔ اب ظاہر ہے جس طرح آج لوگ اہل بیت کی دربار میں جاتے ہیں اور دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ مولا بے اولاد ہوں کچھ دیجئے، قرض دار ہوں کچھ عطا کر دیجئے، اسی طرح ملتا ہے کہ جب نبی اس کائنات میں موجود تھے تو لوگ جاتے تھے اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے کہ یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ نبی جب بھی دعا کرتے تھے، نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا۔ بیمار آیا، پریشان آیا، قرض دار، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ فرمایا مصطفیٰ جب بھی دعا کرتے تھے، دعا کرنے کا انداز ایک تھا، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر علی کے صدقے میں، اور دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن میں نے کہا محبت اور نفرت جو موجود ہوتی ہے وہ قلب میں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جن کو یہ دعائیں شاید اچھی نہیں لگتی تھیں، کہنے لگے جناب یہ کیسے انصاف کی بات ہے، اس سوسائٹی میں بہت ایکولیٹی کی بات ہوتی ہے۔ وہ بھی کہنے لگے مساوات ہونی چاہیے، ایکولیٹی ہونی چاہیے۔ اگر ایک دن علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، کبھی میرا نام لے کر دعا کر دیں، کبھی فلاں کا نام لے کر دعا کر دیں، تاکہ اسلام ایکولیٹی ہو جائے کہ سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اب کا کہہ دیتا ہوں یا رسول اللہ اتنے مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں، علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، کبھی میرا نام بھی لے کر تو دعا کیجئے۔ اب یہ جناب کہنے والے تھے، دوسرے نے روک لیا کہ دیکھ صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیسا صبر؟ کہ دیکھو دنیا آتی ہے علی کا نام لیتے ہیں، ارے کبھی تو کوئی دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے، تو دیکھنا مجبوری کی عالم میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ واقعہ گزرتا گیا اور عجیب ایک دن آیا کہ امیر المؤمنین نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے لیے دعا تو کر دیجئے۔ اور اتفاق عجیب یہ تھا، یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے کھل اٹھے۔ ارے وہی دن آ گیا جس کا انتظار تھا، ارے وہی دن آ گیا جس کی طلب تھی۔ اب آپس میں کوہنیاں مار کے کہنے لگے اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ یہاں مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور بڑے عجیب انداز میں دعا کی۔ فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ اب جو بغض و نفاق تھا، میں نے کہا یہ بغض کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ یہ ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ دل والی چیزیں باہر نکل کے آ جائیں، کیونکہ دل میں چھپی رہیں گی تو پتہ نہیں لگے گا۔ قیامت کا نام بھی یوم تبلی السرائر، قیامت وہ دن ہے جب لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو خدا ظاہر کر دے گا کہ انسان کیا سوچتا تھا اور انسان کیا تھا۔ دنیا میں تو سب چھپا سکتا ہے لیکن آخرت میں چھپا نہیں سکتا۔ تو یہ بغض اہل بیت ہے جو ذکر علی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، رسالت کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے۔ کہنے لگے اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی امیر المؤمنین نے رسول سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ ہمارا نام کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیے کتنی فضیلتیں ملیں لیکن کچھ کہہ نہ سکے۔ لیکن جب سب کے دروازے مسجد کی طرف بند کر دیے گئے اور ایک دروازہ علی کا کھلا رکھا
اہل بیت کا کھلا رکھا، تبھی خدا کو قسم کھا کے کہنی پڑی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ان هو الا وحی یوحا۔ یہ حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ جتنی فضیلتیں دے رہا ہے یہ رب کی عطا کردہ فضیلتیں ہیں، اس کی زبان جنبش میں نہیں آتی جب تک پروردگار عالم کا حکم نہ دیا جائے۔ تو کہا یا رسول اللہ، لوگ اعتراض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرا نام لے کر دعا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا علی جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں پوری کائنات میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد خدا کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے۔ علی جب کائنات کو دیکھتا ہوں تو تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ مسئلہ محبت کا تھا۔ شب معراج بھی گزری ہے اور کئی لوگ بیچارے ہمارے کمزور العقیدہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ شب معراج کے حوالے سے کچھ ایسے شعر و شاعری کرتے ہیں جس میں تھوڑا بہت کفر بھی پایا جاتا ہے، اور وہ بھی اسی پوائنٹ کی وجہ سے ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ جب رسول شب معراج پر گئے اور جب اللہ نے کلام کیا اور قاب قوسین او ادنا کی منزل پہ آ کر پہنچے تو جو آواز سنی تھی اس میں لہجہ علی کا تھا۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو کلام ہو رہا تھا وہ لہجہ امیر المومنین میں ہو رہا تھا۔ اب بعض لوگوں نے کیا سمجھا کہ بھائی کیا مقام ہے امیر المومنین کا، یہ تو نبی سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اور بعض شاعری میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی نے یہ کلام کیا کہ علی تم تو مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہو، تو لہٰذا ایک تقابل کی صورت انجام دے کے خدا نخواستہ کبھی رسالت کے درجے کو گھٹانا، کبھی ولایت کے درجے کو رسالت سے اوپر لے جانا۔ اب لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جو کلام ہوا وہ تو ہوا امیر المومنین کی آواز میں، لیکن امیر المومنین کی آواز تھی یا امیر المومنین کی آواز کی مشابہت تھی؟ کیا وہ کلام خدا کا تھا یا امیر المومنین رسول سے پہلے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے؟ یہ وہی جواب ہے کہ جب رسول نے کہا کہ علی کہ جب میں دعا کرتا ہوں پوری کائنات میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کون ہے، تو علی تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ اور جب رسول نے اللہ سے پوچھا پروردگارا میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں لیکن مجھے آواز علی کی آ رہی ہے، یہ تو سنی سنائی آواز ہے، تو فرمائے پروردگارا علی کی آواز میں کلام کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ کی آواز آئی کہ میرے حبیب جب محبوب سے بات کی جائے اب خدا کا نہ کوئی گلا، نہ خدا کی اپنی کوئی آواز۔ ظاہر ہے آواز بنتی ہے ہنجرے سے نا، آواز کیسے ترتیب پاتی ہے؟ کوئی گلا ہو، ہوا اندر جائے، کوئی جسم ہو، تب جا کے ایئر اس آواز کو کریٹ کرتی ہے اور بناتی ہے۔ کہ حبیب میرا کوئی ہنجرا نہیں، میں جسم رکھتا نہیں، تو ظاہر کلام کروں موسیٰ سے کروں یا احمد سے کروں یا عیسیٰ سے کروں یا مریم سے کروں تو آواز کس گلے سے ہو، آواز کیسی ہو؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ اتنے مومنین موجود ہیں اور کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں کس کی آواز کو سننا پسند کروں گا؟ تو انسان کی فطرت ہے کہ اگر محبوب کی آواز آئے تو اس آواز میں تسکین ہوتی ہے۔ کسی مومن نے کہا مولانا میں نے 10 سال بعد اپنے والد کو خواب میں دیکھا، کہا ایسی تسکین ملی کہ 10 سال کے بعد مجھے اپنے والد کی آواز سنائی دی، کہ اس آواز میں وہ سکون تھا کیونکہ باپ سے محبت ہے، اور 10 سال بعد وہ آواز سنائی دیتی ہے تو وجود کو تسکین ملتی ہے۔ تو یہاں پہ جواب خدا نے دیا کہ حبیب نے کہا کہ پروردگار علی جب دعا کرتا ہوں تو پوری کائنات میں دیکھتا ہوں تو اللہ کو سب سے زیادہ میرے بعد محبوب کون ہے؟ تو علی تیرا وجود ہے۔ یہاں اللہ نے کہا حبیب میں نے تیرے دل میں جھانک کے دیکھا کہ میرے بعد سب سے زیادہ تیرے وجود میں محبت کس کی ہے؟ تو حبیب علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، لہذا چاہا کہ محبوب سے محبوب کی آواز میں بات کی جائے تاکہ محبوب کو لذت و سکون عطا کیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے شاید پہلی مجلس میں کہا تھا یہ سارا چکر جو ہے یہ چکر محبت ہے۔ یہ پوری دنیا سمجھو ایک محبت ایک ایسا گھوڑا ہے جو آگے دوڑ رہا ہے اور انسان اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ورنہ بتائیے عقیق کا پتھر ہو یا مثلا سونے کا پتھر ہو یا کوئی چاندی ہو، یہ تو پتھر نہ مٹیریل چیز ہے، لیکن سونے کی ویلیو کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے۔ جب قیمت زیادہ ہوتی ہے تو محبت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ کسی سے پوچھا گیا اس جنت میں جاؤ گے جہاں حسین نہ ہو؟ کہا نہیں۔ کہ اس جنت میں جاؤ گے جہاں علی نہ ہو؟ کہا نہیں۔ لیکن بعض لوگوں سے پوچھئے جو صرف حوروں کے پیچھے ہیں، جو صرف غلمانوں کے پیچھے ہیں، جو صرف باغ و باغات و پتہ نہیں شہد اور دودھ کے پیچھے ہیں،
تو ان کا تو ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے نا. لیکن مومن کہے گا جنت بھی وہ اچھی جہاں حسین موجود ہے، جنت بھی وہ اچھی جہاں میرا محبوب موجود ہو. اب سب سے بڑا کمال شیطان یہ ہے اور سب سے بڑا کمال اہل بیت یہ ہے، ایک طرف معصوم کا دشمن. اب وہ چاہے لفظ شیطان صرف ابلیس کے لیے نہیں ہے، وہ شیطان کبھی یزید بن جاتا ہے، وہ شیطان کبھی فرعون بن جاتا ہے، وہ شیطان کبھی شاہ ایران بن جاتا ہے، وہ شیطان کبھی پاکستان کا نواز بن جاتا ہے. اب شیطان بدلتے رہتے ہیں، مختلف شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں. شیطان صورت بدلتا ہے، کردار اس کا وہی رہتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے کہ دلوں میں جو محبت کے خانے ہیں ان کو غلط چیز سے بھر دیا جائے. آپ تصور کریں کہ آپ کو خدا نے ایک ظرف دیا ہے جو قلب کی صورت میں ہے. قلب ایک ظرف ہے، قلب ایک برتن ہے. بچوں کو سمجھائیے کہ دل کیا ہے، ایک برتن ہے. ظرف کہتے ہیں برتن کو، مظروف کہتے ہیں جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے. اب مثلا ایک گلاس ہو، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس گلاس میں پانی ڈالو یا خدا نہ خواستہ اس گلاس میں کوئی نجس شراب کی چیز ڈالو یا اس گلاس میں کوئی شربت ڈالو یا آب زمزم ڈالو. یہ میری مرضی ہے. اللہ نے دل دیا ہے، اب میری مرضی ہے کہ میں دل میں ڈالتا کیا ہوں. اب تیری مرضی ہے کہ دل میں حسین کی محبت ڈالو، تیری مرضی ہے کہ دل میں شیطان کی محبت ڈالو. مجلس کا کام یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو حسین کی محبت سے بھر دیا جائے. کہ پوچھے مولانا مجلس میں بچوں کو کیوں لائیں، اپنی نسلوں کو کیوں لائیں؟ ارے مجلس تمہارے قلب کے ظرف کو بھر دیتی ہے. یہ مجلس ہے جو انسان کو حسین کے قریب لے جاتی ہے. یہ محفل ہے جو انسان کو عباس کے قریب لے جاتی ہے. یہ مجلس ہے جو انسان کو زینبی کردار بناتی ہے. تو مجلس ہے ظروف قلب کو بھرنے کے لیے ہے. دل خدا نے سب کو دیا ہے، وہ انگریز ہو، وہ کرسچن ہو، وہ جو ہو، وہ مسلم ہو، وہ ہندو ہو، وہ دیوبند ہو یا شیعہ ہو، دل سب کے پاس ہے. اب دیکھیے سب کی ڈائریکشن کیوں الگ ہے؟ کیونکہ دلوں کی محبتیں الگ الگ ہیں. یہاں علی کی محبت آئی تو قبلہ نجف بنا، یہاں ابو سفیان کی محبت آ گئی تو قبلہ وہابی بن گئے. تو جس کی محبت ہوتی ہے ویسا قبلہ بن جاتا ہے، ویسی ڈائریکشن بن جاتی ہے. بڑا سمپل ہے. اگر آپ نے بچے کو مومن بنانا ہے، پہلے دیکھو اس کے دل کے اندر محبت کس کی ہے. محبت علی کی ڈالو گے یہ علی کے پیچھے لگے گا. محبت اسپائڈر مین کی ڈالو گے یہ اس کے پیچھے لگے گا. جس کی محبت ہوگی اس کو فالو کرے گا. تو دشمن کا کام یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں غلط محبتیں ڈالے، اور اہل بیت کا کام یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں صحیح محبتیں ڈالے. کمال امام حسین یہ تھا کہ حسین نے کربلا میں ہر کے دل میں اپنی محبت کو اتار دیا تھا، اور جہاں حسین آ جائے وہاں پھر یزید کی گنجائش نہیں رہتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اصل جو محافل اور مجالس کا مقصد ہے وہ دلوں کو محبت سے بھرنا ہے. کیونکہ محبت آ گئی تو اٹریکشن آئے گی، محبت آ گئی تو گریوٹی آئے گی، محبت آ گئی تو کشش آئے گی. آپ اس چیز کی طرف کھینچتے جاؤ گے. یہ ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک ڈرامہ دیکھتے ہو، ایک فلم دیکھتے ہو، ود ان 5 and 10 minutes ایک ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اور پوری دنیا اس ایڈورٹائزمنٹ کا پیسہ لیتی ہے. یہ پیسہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کا ہوتا ہے کہ ہم 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ اس کو ایک چیز دکھائیں گے اور اس کے دل میں اس چیز کی محبت ڈالیں گے، لہٰذا ہمیں اس کا آپ 5 پاؤنڈ دے دیجئے، 10 پینی دے دیجئے، کیونکہ ہم اس کے دل میں کس چیز کو ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ محبت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اسلامی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں صحیح محبت ڈالی جائے. کفر کے سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں غلط محبت ڈالی جائے. اب وہ نہیں کہ بچوں کو بولا جائے، نسلوں کو بولا جائے کہ فلاں سے محبت کرو، نہیں. محبت جو دل میں جاتی ہے یہ ظرف قلب ہے. اس کے کچھ کھڑکیاں ہیں، کچھ ونڈوز ہیں جہاں سے محبتیں جاتی ہیں. کان بھی ایک ونڈو ہے، آنکھ بھی ایک ونڈو ہے. بچہ کچھ ریڈ کرے گا محبت دل میں جائے گی، کچھ سنے گا محبت دل میں جائے گی، کچھ دیکھے گا محبت دل میں جائے گی، کسی چیز کو لمس کرے گا، ٹچ کرے گا. کوئی اچھی چادر ہے سافٹ ہوگی کہے گا یہ کپڑا میں نے لینا ہے، کوئی چیز سخت ہوگی کہے گا میں نے اس کو نہیں لینا. تو چیزوں کو ٹچ کر کے، چیزوں کو دیکھ کے، چیزوں کو سن کے ان کی محبت دل میں جاتی ہے. جب دل میں محبت چلی گئی تو پھر کیا پیدا ہوا؟ ڈیمانڈ پیدا ہو گئی. اور جب ڈیمانڈ پیدا ہو گئی تو پھر قیمت بڑھنے لگتی ہے، پروڈکٹس مہنگی ہونے لگتی ہے. کیونکہ اکثریت کے دل میں اگر پیپسی کی محبت چلی جائے، کوک کی محبت چلی جائے تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے، اب پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے. تو اللہ کا کام اور اہل بیت کا کام یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں خدا کی ڈیمانڈ کو بڑھایا جائے، حسین کی ڈیمانڈ کو بڑھایا جائے، علی کی ڈیمانڈ کو بڑھایا جائے. اب دیکھیے دنیا سوتی رہتی ہے، لیکن کچھ ایسے مومنین ہیں جو بڑی گرمیوں میں، کبھی بڑی سردیوں میں اور تکلیفوں میں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن حسین کی زری کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. ارے وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں حسین کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ کہ یہ حسین کی محبت ہے، یہ حسین کا عشق ہے، یہ حسین کا دیدار ہے جو مجھے تکلیف میں
بھی محسوس ہونے نہیں دے رہا، نہ بھوک کا پتہ چل رہا ہے، نہ تکلیف کا پتہ چل رہا ہے، بندہ پیدل چلے جا رہا ہے، تو یہ عشق ہے جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس عشق کی جو کھڑکی ہے یہ محفل مجلس حسین ابن علی ہے۔ ہر چیز کی ایک محفل ہوتی ہے، سنیما گھروں میں جاؤ گے باطل کی محبت ڈالی جاتی ہے، بیت القائم میں آؤ گے حسین کی محبت ڈالی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اجل فرج، آپ اس وقت آپ جو بھی سن رہے ہیں یہ سارے ایموشنز آپ کے دل میں اتر رہے ہیں، سننے کے ذریعے سے اترتے ہیں، لیکن اگر بچہ سمجھے ہی نہ تو دل میں اترے گا کیا؟ اگر اسے مفہوم کا پتہ ہی نہ ہو۔ دیکھیے دو طرح کے مومنین ہیں، ایک وہ ہیں جو رٹا لگواتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مفہومی کام کرتے ہیں۔ رٹا لگوانا دنیا کا آسان ترین کام ہے، شیعوں نے شروع کیا لیکن وہ مجبوری تھی کہ جب ہمارے اوپر الزام لگا کہ شیعوں کو بد دعا ہے۔ کس کی بد دعا ہے؟ جن کا نام نبی دعاؤں میں نہیں لیتے، ان کی بد دعا ہے کہ شیعہ کبھی حافظ قرآن نہیں بن سکتے۔ تو ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا، اور پوری کائنات میں سب سے کم سن بچہ، 4 سال کا بچہ، محمد حسین طباطبائی، جس کو حافظ قرآن بنا کے دنیا کو دکھایا، اور آج تک اس چیلنج پہ پوری دنیا نہیں اتری۔ یعنی پوری دنیا میں سب سے کم سن بچے کا جس کو اعزاز حاصل ہے، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کا بچہ ہے جس نے قرآن حفظ کیا۔ تو ایک ترتیب چلی ہمارے یہاں جو ہزاروں حفاظ قرآن بنائے، لیکن کبھی شیعوں میں یہ چیز پہلے نہیں تھی۔ حافظ بنانے کی برا عمل نہیں ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ کام کیا جاتا تھا، مفہوم پہ کام کیا جاتا تھا۔ جو امام حسین کو قتل کرنے آئے کیا ان میں حافظ نہیں تھے؟ جو خوارج امیر المومنین کے مقابلے میں آئے کیا ان میں حافظ نہیں تھے؟ حافظ تھے۔ عجیب روایت میں نے پڑھی کہ عمر نے ابن ملجم کو فارس کی طرف ایز اے ٹیچر آف تجوید قرآن بھیجا، ابن ملجم، اور خط لکھا اہل فارس کو کہ میں اپنا بہترین قرآن کی تجوید کا ٹیچر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اسے گھر اچھا دینا، رہائش اچھی دینا، سیلری اچھی دینا، یعنی ون آف دا بیسٹ، سب سے اچھا تجوید قرآن کا ٹیچر بھیج رہا ہوں۔ اور جو بہترین قرآن کی تجوید کرواتا تھا اسی نے امیر المومنین کے سر پہ تلوار مارے، کیونکہ قرآن کا رٹا لگانا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہے۔ باپ خوش ہو جاتا ہے کہ بچے نے بیٹا سنا، کہتے بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی کا میرے بیٹے نے کلمہ یاد کر دیا، لیکن اسے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ میں آیا، محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھ میں آیا، علی ولی اللہ کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ مولا حسین کا جشن ہے، امام حسین کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ وہ کون سا پہلو امام حسین کی زندگی کا جو میرے لیے میری زندگی میں کام کا پہلو ہے؟ ایک بات تو یاد رکھیے کہ اہل بیت ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ محبت نہ ہوتی تو دیار کفر میں بھی اپنی محفلوں میں نہ بلاتے، محبت نہ ہوتی تو اتنا شعور نہ دیتے کہ ان مجلسوں میں۔ ابھی میں لندن میں تھا، ایک مومن نے اپنا واقعہ سنایا، ایسے تو تاریخ کے بہت سارے پرانے واقعات ہیں، لیکن جو ابھی ریسنٹلی ہم جن سے ملتے ہیں، جن سے سنتے ہیں، کئی واقعات امام رضا کے، حضرت غازی عباس کا واقعہ سنا ہے۔ حی و حاضر ہیں، زندہ ہیں، اسٹین مور کی سائٹ پہ رہتے ہیں۔ کہنے کہ مولانا ایک دن اسی طرح گھر میں کام کرتے کرتے میں جھکا، اور جیسے جھکا تو میری کمر میں چک پڑ گئی، بالکل مجھ سے اٹھا نہ جائے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ایک ہڈی ہوتی ہے L4 L5، انہوں نے کہا کہ وہ بیچ میں خشک ہو گئی ہے، فاصلہ آ گیا، لہٰذا ابھی آپ کی کمر کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، ہم کچھ آپریشنز کریں گے۔ کہتے مولانا 2.5 سے 3 سال تک میری کمر ایسے جھکی رہی، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور کبھی کبھی مجھے کئی گھنٹوں سوچنا پڑتا تھا کہ بستر پہ میں کروٹ کیسے لوں، اور وہ درد اتنا شدید ہوتا تھا کہ میری چیخیں ہمسایوں کو سنائی دیتی تھی، ہمسایہ ایمبولنس کو فون کرتے تھے اور گھر پہ ایمبولنس آتی تھی۔ یعنی ایک ایسا درد، ایک ایسی تکلیف سے میں دوچار تھا کہ میں بتا نہیں سکتا، اور ڈاکٹر نے کہا اگر آپریشن کریں گے تو چانسز ہیں 40%، یا کمپلیٹلی آپ پیرالائز ہو جاؤ گے یا شاید آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ کہتا ہے وہ فارم بھی میں نے سائن کیا۔ اب 2.5 سال ایک بندہ سوچیں رکوع کی حالت میں ہو، 2.5 سال کا عمل سوکھ جاتی وہیں پہ انسان کی، چلا نہ جائے، سویا نہ جائے، کروٹ بدلی نہ جائے، کھانا کیسے کھائے، واش روم کی تکلیف ہے، وہ ساری تکلیف اپنی جگہ۔ تو ایسے ہی کسی نے کہا کہ اب آپریشن سے پہلے ایک زیارت کربلا ہوا، میں نے کہا چلا جاؤں کیونکہ پتہ نہیں اس کے بعد میں زندہ بھی رہوں کہ نہیں رہوں۔ اب کہہ رہا اس نیت سے نہیں گیا کہ شفا لینے جاؤں، اس نیت سے گیا کہ اہل بیت کا آخری دیدار کر لوں
اور اگر مر گیا تو قبر میں اللہ ان کی مجھے شفاعت عطا کرے۔ کہتا ہے اس طرح غازی عباس کے حرم میں گیا، ڈیلی جاتا تھا، رات کو دعائیں کرتا تھا، اسی طرح جھک کے جس طرح آدمی جاتا ہے رکوع کی حالت میں، ڈیلی جاؤں اور ڈیلی آؤں۔ کہتا ہے ایک دن رات کا وقت تھا، حرم میں بالکل رش نہیں تھا، میں حضرت عباس کی جو زری ہے اس کو بوسہ دے رہا تھا اور اپنے آخرت کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ کہتے وہاں پہ ایک عربی لباس میں ایک عرب آیا، قدور عرب، اور پرانے زمانے کے جو کوٹ ہوتے ہیں اور کپڑے ہوتے ہیں جو عربوں نے پہنے ہوتے ہیں، جو خدام آپ نے دیکھے ہوں گے خاص طریقے کپڑے پہنتے ہیں، وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ ظاہر، اب دیکھا کمر میری جھکی ہوئی ہے، کہ اپنی کمر کو حضرت عباس کی زری سے مس کرو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستانیوں میں ادب بہت زیادہ ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ادب بہت ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم کمر نہیں کرتے حضرت عباس کی طرح، میں ایسے ہی چہرہ کر کے جاتا ہوں۔ پھر اس نے ڈانٹا مجھے، کہا تجھے تکلیف ہے، اپنی کمر کو زری سے مس کرو۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، کبھی زری پہ ہاتھ لگا کے آنکھوں پہ لگا رہا ہے، کبھی دل پہ لگا رہا ہے۔ جو مریض تھے وہ اپنے وجود کو حضرت عباس کی زری سے کیا کر رہے تھے، مس کر رہے تھے۔ کچھ نے رسیاں باندھ کے حضرت عباس کی زری کے ساتھ خود کو کیا کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ میں نے ایک بار بات نہیں مانی، مجھے ڈانٹا کہ کمر میں تکلیف ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کمر کو مس کرو حضرت عباس کی زری سے۔ کہتے مولانا جیسے میں نے اپنی کمر کی جو تکلیف تھی اور وہ جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ میں نے حضرت عباس کی زری سے مس کیا، اور کہتے جیسے میں نے مس کیا، جیسے ہلکا سا ایک بیٹری کا کرنٹ لگتا ہے آپ ہاتھ میں، ہلکا سا بیٹری کا جیسے کرنٹ لگتا ہے، میں نے محسوس کیا کہ میری ہڈی کو وہ کرنٹ لگا، اور جیسے کرنٹ لگا میں نے اپنی کمر سیدھی کر دی۔ کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا گریہ نہیں کیا، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد میں نے کھڑے ہو کے اپنی پہلی نماز پڑھی، وہ بھی حضرت عباس کے حرم میں پڑھی۔ کہتا مجھے یقین نہیں آیا، اب میں نماز ختم ہی نہ کروں، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد، سمجھو 2.5-3 سال کے بعد بندے کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ کہتا نماز پہ نماز پڑھے جاؤں۔ یہاں سے ہوٹل گیا، میرے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ، اب ہوٹل والوں میں زائروں کو بھی نہیں پتا کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں، انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا کہ بندہ کمر جھکا کے گیا تھا اور کمر سیدھی کر کے واپس آیا ہے۔ کہہ رہا ہے ہوٹل کے 7ویں منزل پہ جاؤں، اپنے بیگ لے کے نیچے آؤں، پھر اوپر جاؤں، میں اپنا چیک اپ کر رہا تھا، اگر شفا ملی ہے تو پھر میری، وہ بار بار کہیں کہ کہیں کمر میں وہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آپ نے کچھ محسوس نہیں کیا، پہلے تو میں اوپر تک بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ سارے پریشان ہو گئے، ارے تمہاری کمر کیسی سیدھی ہو گئی؟ میں نے کہا اس در پہ جو آتا ہے اسے عباس شفا دے کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عجل فرجہم۔ تو یہ جو معجزات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ ان کی محبت کا اظہار ہے کہ ہم ان کے در پہ جاتے ہیں، وہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اظہار محبت کیسے کرنا ہے؟ مجلس ایک چھوٹا سا طریقہ اظہار محبت کا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی اہل بیت کو کس چیز سے ملتی ہے؟ وہ نقطہ آپ دیکھیں کہ کئی مومنین کہتے ہیں مولانا جب کربلا جاتے ہیں تو ہمیں 2 گنبد نظر آتے ہیں، ایک امام حسین کا، ایک حضرت عباس کا۔ واللہ کبھی یہ محسوس کیا کہ ایک امام ہے دوسرا امام نہیں ہے؟ دور سے ایسے لگتا ہے کہ دونوں اماموں کے روزے ہیں، اور اتنی تاکید امام حسین کی کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کیا کرو۔ 4 امام زادے ہیں جن کا مقام اتنا بلند ہے، ایک حضرت معصومہ قم جن کی زیارت کا ثواب جناب سیدہ کی زیارت کے ثواب کے برابر، ایک تہران و شہر رے میں عبدالعزیز حسنی جن کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے، ایک سامرہ کے راستے میں جاتے ہوئے سید احمد جن کی زیارت کا ثواب امام معصوم کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے، چوتھے ہیں حضرت عباس علمدار جن کے لیے امام معصوم کہیں کہ روحی لک الفدا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عباس میری جان تجھ پہ فدا ہو جائے۔ بھائی تو 4 تھے لیکن اتنا مقام حضرت عباس کو کیوں ملا؟ کیونکہ اب حضرت عباس نے اس ایک اینگل کو فالو کیا تھا۔ خط لکھنا امام حسین کو یہ اظہار محبت ہے، اگر خط نہ لکھتے تو محبت نہیں تھی نا۔ خط لکھنا بتا رہا ہے کہ کوفیوں کے دلوں میں امام حسین کا کیا تھا؟ عشق تھا، لیکن کہاں حبیب ابن مظاہر، کہاں عام خط جن کو امام حسین بھائی کہہ کے حبیب کو پکارے۔ کاظمین جائیں تو شیخ مفید یا شیخ طوسی کی قبر پہ امام زمانہ خط پڑھیں گے، ان کو بھی، شیخ مفید کو بھی امام زمانہ نے کہا میرے بھائی شیخ مفید۔ مطلب ایک عام آدمی کا مقام اتنا بلند ہو جائے کہ فرزند زہرا اسے کہے کہ میرے بھائی، یہ مقام کب بنتا ہے؟ جب ہم اس پہلو کو کاپی کرتے ہیں۔ مختصراً بیان کر رہا ہوں،
ایک اہل بیت کی زندگی کا یہ پہلو ہے کہ اہل بیت کے معجزات کیا ہیں. مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، امیر المومنین پانی پہ چلتے تھے، اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا. جو سوال کیا جائے امیر المومنین جواب دیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معجزات ہیں یہ صرف اور صرف اہل بیت کے ہیں، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان معجزات کے سننے سے میرے ایمان میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تازگی پیدا ہوتی ہے. لیکن میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، میں پانی پہ نہیں چل سکتا، میں چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ بھائی امام حسین کیا پہنتے تھے، امام حسین کیا کھاتے تھے، امام حسین کا گھر کیسا تھا. کئی لوگ جاتے ہیں نجف میں مولا علی کا گھر دیکھ کے آتے. مومنہ نے میسج کیا کہ مولانا میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ نجف جا کے امیر المومنین کا گھر دیکھے کہ اب یہ بڑا گھر بیچوں گا، آج کے بعد ہم چھوٹا گھر لیں گے، اور جیسے امیر المومنین کا چھوٹا گھر تھا ویسی زندگی ہم بتانا شروع کر دیں گے. تو ایک یہ پہلو ہے کہ واقعاً اہل بیت کیسے گھروں میں رہتے تھے، کیسی سواریاں تھیں. اس پہلو کو بھی ہم پریکٹیکلی کاپی نہیں کر سکتے. نہ ویسے گھروں میں آج ہم رہ سکتے ہیں، نہ وہ جو کی سوکھی روٹی ہم کھا سکتے ہیں، نہ 1000 رکعت نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، ہماری استطاعت میں نہیں ہے. دوسرا ٹائم وائز ہر زمانے کی اپنی فیسلٹیز ہوتی ہیں. اگر اس زمانے میں گھوڑے پہ سواری کرتے تھے تو آج کیا ہم گھوڑوں پہ سواری کریں؟ ایک بچے نے اچھا کوشچن کیا کہ مولانا بار سننے میں آتے ہیں نا بچے امام زمان آئیں گے، اکثر فلموں میں دکھاتے ہیں گھوڑے پہ آئیں گے. تو میں نے کہا کیا مطلب مولا گھوڑے پہ جائیں گے، آپ لینڈ کروزر پہ جاؤ گے؟ یہ کیسی آپ کی سوچ ہے کہ امام زمان آئیں گے اور دا ٹائم کی جو ٹیکنالوجی ہوگی اس ٹیکنالوجی کو کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ ایک بندہ گھوڑے پہ جائے، ایک بندہ گاڑی پہ جائے، پہلے کون پہنچے گا؟ تو اگر مولا نے معجزے سے ہی پہنچنا ہے تو تیل عرض کریں گے، پھر گھوڑے پہ کیوں جائیں گے؟ اس زمانے کی سواری اگر خچر تھی تو خچر پہ، اونٹ تھی تو اونٹ پہ، ہاتھی ہوگا تو ہاتھی پہ، گھوڑا ہوگا تو گھوڑے پہ. آج کے زمانے کی سواری اگر گاڑی ہے تو گاڑی پہ. مسئلہ شریعت کا ہے، اگر سواری حلال ہے تو اس پہ سوار ہونا حرام نہیں ہے. اس زمانے کے جو کپڑے تھے وہ زمانے کے تھے، آج کے زمانے کے جو کپڑے آج کے زمانے کے ہیں. اس زمانے کے کھانے تھے کہ مولانا مجلس میں نیاز کا ہے کہ بریانی ہے کہ نہیں، اہل بیت نے کبھی بریانی نہیں کھائی. ہم بریانی نہیں کھائیں گے، ہم سویاں اور کسٹر نہیں کھائیں گے، جو اہل بیت کھاتے تھے ہم وہی کھائیں گے. جناب والا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس زمانے میں وہ جو پہنتے تھے یا کھاتے تھے وہ اپنے زمانے کے حساب سے کھاتے تھے. اب پوری دنیا تو عربستان میں نہیں رہتی نا، کوئی ایران میں رہتا تھا، کوئی زمانے میں ہندوستان میں رہتا تھا. ہر زمانے کے اپنے کپڑے اور اپنا لباس ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلا پہلو اہل بیت کے معجزات جن کو پریکٹیکلی ہم فالو نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسا لباس تھا، اس کو بھی ہم پریکٹیکلی فالو نہیں کر سکتے. تیسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا جس کو عباس نے فالو کیا، جس کو سیدہ زینب نے فالو کیا، جس کو حبیب ابن مظاہر نے فالو کیا، جس کو امام خمینی نے فالو کیا، جس کو شہید حسینی نے فالو کیا، جس کی امت کے علماء نے فالو کیا، وہ تھا امام حسین کے بتائے ہوئے اصول. اصول یہ تھا کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ حسین کا اصول تھا. شجاعت کا مظاہرہ کرنا، یہ حسین کا اصول تھا. اپنے امام زمانہ کے ساتھ وفا کرنا، یہ عباس کا اصول تھا. اب شاید آپ کہیں کہ مولانا یو کے میں رہتا ہوں، بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، کھانا کون سا کھاؤں؟ میں نے کہا مولا اگر بتانے پر آئے تو اس زمانے میں پزا نہیں تھا، اس زمانے میں برگر نہیں تھا. امام نے اصول بتا دیا کہ وہ کھاؤ جو حلال ہو، وہ کھاؤ جو طیب ہو، وہ کھاؤ جو طاہر ہو. آپ نے بچے کو اصول بتا دیا. اب دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا یہ پہلے دیکھے گا حلال ہے کہ نہیں ہے. پھر کہا کہ مولانا کپڑے کون سے پہنے؟ امام نے اصول بتا دیا. لباس وہ پہنا جس میں حیا پایا جاتا ہو، جس میں عفت پائی جاتی ہو. تو اگر اصول کو فالو کیا جائے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے گھروں میں اگر بے چینیاں ہیں اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں چلتے. ہم کچھ پریکٹیکلی چیزیں کر کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن واقعاً پریکٹیکلی میرے گھر میں امام حسین کے اصول ہیں، ابی عبداللہ الحسین کے اصول ہیں، ابو الفضل العباس کے اصول ہیں. ہمارے ایک دوست تھے مشہد میں مزاحن ایک جملہ بولتا ہوں کہ 2 مولوی ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اس کے علاوہ جو مولویوں کا طبقہ ہے وہ زیادہ خوش نہیں رہتا. ایک مجلس پڑھنے والا مولوی، دوسرا تعویذ لکھنے والا مولوی. یہ دونوں ہمیشہ بہت خوش رہتے ہیں، لیکن مجلسی مولویوں سے پھر تعویذی مولوی زیادہ خوش رہتے ہیں. باقی جو تیسرا بیچارہ چوتھا طبقہ ہے پیش اماموں کا، اور وہ نارملی پریشانیوں کا دوچار رہتا ہے. پھر وہی ڈیمانڈ کی بات آ گئی نا. تو ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا فلاں مولانا ہے ایک مشہد میں، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے دوست ہیں. کہا کہ
انہوں نے کافی ٹائم پہلے ہمارے گھر میں شوہر کے ساتھ انبن تھی تو انہوں نے ہمیں چینی دی تھی، اور الحمدللہ چینی کا اثر بڑا تھا، اور جو شکایت ہمیں شوہر سے تھی وہ شکایت کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ ٹائم نہیں دیتے تھے، محبت کا مسئلہ تھا، وہ سب کچھ ہمارا دور ہو گیا۔ تو میں نے کہا آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ کب ان کا کانٹیکٹ نہیں مل رہا، لہٰذا اگر آپ وہ چینی بھیج دیں تو ہمارے گھر میں پھر سے وہ مسائل بپا ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چینی انگلینڈ میں نہیں ملتی، کہ شوگر وہاں نہیں ملتی؟ کہا نہیں وہ پڑھی ہوئی شوگر تھی، اس پہ انہوں نے کچھ دم کیا ہوا تھا۔ اچھا، میں نے کہا کتنی بھیجی تھی؟ کہا انہوں نے کوئی 1 کلو بھیجی تھی۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا کہ نہیں مولانا، ہدیہ بھی ہم اچھا دیتے ہیں۔ کتنا دیا تھا؟ کہ میں نے 500 پاؤنڈ دیے تھے 1 کلو چینی کے۔ میں نے کہا یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گیا، 1 کلو چینی کے 500 پاؤنڈ۔ اب دیکھیے سائیکولوجیکلی پرابلم، اصول اگر زندگی میں نہ ہو، اگر یہ شروع سے اہل بیت کے اصول پہ عمل کرتی تو اس کی زندگی آباد ہو جاتی۔ اب میں نے اس دوست مولوی کو بھی بچانا تھا اور اس کو بھی سمجھانا تھا، اب ظاہر اس کی روزی پہ بھی ہم نے لات نہیں مارنی، تو میں نے اس کو اشاروں کے نایوں میں سمجھایا، اتنا ان کو نہیں سمجھایا جتنا آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مثلا کہ خاتون فون کرے گی، مولانا صاحب شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا کریں؟ وہ کہ ٹھیک ہے میں دعا پڑھ کے دیتا ہوں۔ تو پہلے پوچھے گا کہ آپ کے شوہر کو کیا پسند ہے، میٹھا کھاتے ہیں، میٹھے کے بڑے شوقین ہیں۔ اچھا میٹھے میں کیا پسند ہے؟ کسٹرڈ پسند ہے، سویاں پسند ہے کہ نہیں مولانا؟ چائے بہت پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کہے گا میں آپ کی طرف چینی بھیج رہا ہوں کہ شوہر کو کم از کم دن میں اگر 4 کپ پیتا ہے تو آپ نے 5 پلانے ہیں، اور اس چائے کے کپ میں آپ نے چینی ملا کر دے دینی ہے۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ میاں جب گھر آتے تھے، مرد ظاہر تھکا ہوا ٹوٹا ہوا کام سے بزنس سے گھر آیا، اب انتظار میں ہے کہ بیوی کوئی چائے کا کپ لائے تاکہ سر کا درد دور ہو جائے۔ اب چائے کے کپ کے آنے سے پہلے بیویاں 10 سوال کرتی ہیں، کہاں تھے، دیر کیوں کی، فلاں چیز لائے کہ نہیں لائے؟ وہ کہے گا پہلے چائے کا کپ تو لاؤ پھر باتیں کرتے ہیں۔ نہیں پہلے جواب دو، تو گھر میں انبن ہو جاتی تھی۔ اب اس کی یہی پریشانی تھی کہ بیوی چائے کا کپ نہیں لاتی۔ اب مولوی کے کہنے کا اثر کیا ہوا؟ شوہر گھر آیا نہیں، چائے پہلے سے تیار، وہ صوفے پہ بیٹھا نہیں، چائے پہلے سے تیار۔ اب ایک سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے، وہ مرد بھی سوچے کہ بیوی اتنی نیک ہو گئی کہ میرے کہنے سے پہلے چائے کے کپ لا رہی ہے، میرے کہنے سے پہلے میری خدمت ہو رہی ہے۔ تو اس کے ایکشن کی وجہ سے اس کے دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ محبت پیدا ہو گئی، اور ان کی انبن کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو اس نے کمزوری پکڑی اور چینی کے 500 پاؤنڈ لے لیے۔ اگر پہلے دن سے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پہ انسان عمل کرتا ہے، امام معصوم کیا فرماتے ہیں کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کہ مولا بیوی کیسی ہو؟ فرمایا بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے۔ کھلا ہوا پھول، آپ گلاب کے کسی باغ میں چلے جائیں، پھول کھلا ہوا، تو بندہ جب کھلے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے تو اس کے وجود میں ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے، کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونی چاہیے۔ کہ مولا شوہر کیسا؟ کھلا ہوا پھول، مطلب جیسے مرد گھر میں آئے تو جب اس کو ویلکم کرے تو چہرے پہ کیا ہونی چاہیے؟ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اور مولا تو وہی فرماتے مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ مومن کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ دوسرا فرماتے مومن سخی ہوتا ہے، فرمایا سخی علی کو بھی اچھا لگتا ہے، بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے۔ کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ کہ مولا مرد کیسا ہونا چاہیے؟ پھر فرماتے میرے آقا، فرمایا جب بارش ہوتی ہے تمہاری چپل پہ کیچڑ لگ جاتا ہے، فرمایا کیچڑ والے چپل گھر لے کر جاتے ہو؟ کہ نہیں مولا۔ پہلے کیا کرتے ہو؟ کہ مولا چپلوں کو صاف کرتے ہیں پھر گھر جاتے ہیں۔ کہ مرد جب گھر سے باہر سے اندر جائے تو باہر کے جتنے ٹینشنز ہیں وہ دروازے پہ چھوڑ کے اور فریش ہو کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر ان اصولوں پہ عمل کرے گا تو دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی، آخرت میں بھی خوشیاں ملیں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ تو ایک پہلو اہل بیت کے معجزات، دوسرا پہلو کیا پہنتے تھے، تیسرا پہلو اہل بیت نے جو اصول بتائے ہیں، یہ گھروں میں ناچاکیاں، یہ ڈائیورس کا ریشو اوپر جانا، یہ خیانتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، ان سب کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو فالو نہیں کیا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ ہم فزیکل چیزیں بناتے گئے۔ میں نے کراچی والوں کے لیے مثال دی تھی کہ ہم نے پاکستان میں شیعہ سوسائٹیز بہت بنائی، المہدی سوسائٹی، امام رضا سوسائٹی، فلاں سوسائٹی، لیکن جب ان سوسائٹیز میں ہم ان ہوئے تو کہیں بھی ہمیں کوئی پریکٹیکلی شیعہ نظر نہیں آیا۔ شیعہ سوسائٹی کا مطلب جس سوسائٹی میں شیعہ رہتے ہیں وہاں کے جو کھانے ہیں وہ بھی ویسے ہونے چاہیے، وہاں کا جو لباس ہے وہ بھی ویسا ہونا چاہیے۔ یو کے سے ایک جوان گیا کہ مولانا میں کراچی کے شیعہ سوسائٹی میں گیا کہ بہترین پارک بنا ہوا ہے، صبح میں واکنگ کے لیے نکلا، مجھے ایک بندہ نظر نہیں آیا سوسائٹی میں۔
پاک بنا ہوا ہے پر کوئی واکنگ کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل جو اصول اہل بیت کے تھے، ہم نے بلڈنگز بنائی ہیں پر ہم نے کریکٹر بلڈنگ نہیں بنائی، ہم نے جگہیں بنا دی ہیں لیکن ہم نے انسان کے اندر نہیں بنائی۔ اور مجھے افسوس ہوا، میں نے ایک جوان سے لنڈن میں ڈسکس کیا، بڑا ایکٹیو جوان تھا، تو میں نے کہا واقعاً ایسی سوسائٹی ہماری کوئی نہیں ہے جہاں پہ واقعاً اس سوسائٹی میں بندہ ان ہو تو اسے محسوس خوشبو آئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے بچوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ واقعاً یہ سوسائٹی کسی مومن کی سوسائٹی ہے۔ تو اس نے کہا مولانا یہاں پہ کرسچن کی سوسائٹی ہے۔ مجھے تعجب ہوا، یہاں پر کہ ہاں، کا ایک سوسائٹی ہے، تقریباً 350 گھر ہیں اس میں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم سب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیزس کا، حضرت عیسیٰ کا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جیزس آئیں گے، لوگوں کو خدا کے ساتھ ملائیں گے، انصاف قائم کریں گے، سوسائٹی میں بری عادتیں نکالیں گے۔ کہ پھر ہم انتظار کیوں کریں؟ جو کام انہوں نے آ کر کرنا ہے ہم آج سے سٹارٹ کر دیں۔ شیعہ امام زمانہ آئیں گے یہ کریں گے، بھائی جناب جو آ کر وہ کریں گے تو آج سے شروع کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ویٹنگ میں ہو کہ وہ آئیں ظلم کو ختم کریں، وہ آئیں سچائی کو بڑھاوا دیں، وہ آئیں غیبتوں کو ختم کریں، آپ کیوں نہیں آج سے شروع کرتے؟ کہا ان کا یہ رزلٹ ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ لے کر جاؤ، میرے پاس دن بھی ایک تھا، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی اور ہم کافی دیر سے پہنچے، کوئی دوپہر 3:30 4 بجے، اور انہی کرسچن کی سوسائٹی میں ہم نے نماز بھی پڑھی، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا۔ اب عجیب سے 300 گھر تھے سوسائٹی میں۔ پہلی دفعہ میں نے ایسے کرسچن دیکھے جو بیٹا باپ آپس میں ایک گھر میں ساتھ رہ رہے تھے۔ دوسرا میں نے دیکھا وہاں کی ہر خاتون کے سر پہ چھوٹا سا جو پہنتے ہیں کرسچن دوپٹے ٹائپ وہ پہنا ہوا تھا، ہر خاتون نے فراک پہنا ہوا تھا، سب کا لباس جو تھا وہ سملر تھا۔ کہا کہ اس سوسائٹی کے تقریباً 300 سے 400 لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم سب مل کے ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اس کچن میں بھی لے گیا اور ایک ٹیبل بھی دکھائی جہاں پہ وہ سب لوگ ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے۔ میں نے کہا گھروں کا رینٹ کا فری، میں نے کہا کھانا کا فری، میں نے کہا ایجوکیشن کا، ہمارے اپنے اسکول ہیں فری، میں نے کہا یونیورسٹی اگر کوئی پڑھنا چاہے کا وہ فری۔ میں نے کہا جناب یہ اسٹور آپ کے کھانے کا سپر مارٹ بنا ہوا تھا، یہاں کسی کوئی پیمنٹ نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرے جیب میں بھی کوئی کارڈ نہیں ہے، مجھے پتا بھی نہیں میرا بینک بیلنس کتنا ہے، جو چیز چاہیے ہوتی ہے سپر مارٹ سے ہم اٹھاتے ہیں، ہر چیز ہمیں فری مل جاتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ سوسائٹی کو رن کیسے کرتے ہو؟ کہ ہمارے چرچ بنے ہوئے ہیں، ایک سوسائٹی کا اصول ہے اس سوسائٹی میں کسی کو بھی گوسپ کی اجازت نہیں ہے، غیبت یہاں منع ہے۔ مثلا ابھی اس ہال میں 200 لوگ موجود ہیں، ایک رول بن جائے بھائی یہاں غیبت کرنا منع ہے، کوئی کمیٹی بنے، کوئی کچھ بھی بنے، کہ غیبت ہماری پوری سوسائٹی میں، اگر کسی کو کسی بھائی سے مسئلہ ہے وہ چرچ میں جا کے چرچ کے مولوی کو بولے گا، کسی اور کو اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یا اس بندے کو خود بولے گا۔ کہ اس اصول کی وجہ سے اتنے سال ہو گئے ہماری سوسائٹی میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے اصول کو کیا کیا ہے؟ فالو کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کی سوسائٹی رن کیسے ہوتی ہے؟ اس سوسائٹی کے سارے اخراجات کہاں سے چلتے ہیں؟ سوسائٹی کے بیچ میں انہوں نے ایک فیکٹری بنائی ہوئی تھی، کہ صبح یہ چرچ جاتے ہیں، فیکٹری میں سارے لوگ آ کے کام کرتے ہیں، پھر ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، سوسائٹی کا کارخانہ چلتا ہے، اس کی آمدنی سے ساری سوسائٹی چلتی ہے، اور بچے میں دن میں 5 ٹائم کہاں جاتے ہیں؟ چرچ میں جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں۔ رات کے 2 بجے بھی اگر کوئی بھائی، وہاں پہ بردرہڈ کا کلچر تھا، اخوت کا وہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا تو رول، کسی بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا، کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسروں کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ المیہ ہے، واقعاً المیہ ہے، واقعاً آج ظواہر کو ہم بہت فالو کر رہے ہیں، لیکن جس سے ہم نے انسپائر کرنا تھا، دنیا کو انسپائر کرنا تھا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ ایک ابو ذر نے آج کے سارے لبنانیوں کو شیعہ بنایا، ابو ذر کی تبلیغ کا اثر تھا۔ کبھی کبھی ایک انسان کا اچھا اخلاق پورے معاشرے کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ اہل بیت کے پاس حکومت نہیں تھی، ظاہری طور پہ پیسہ اتنا نہیں تھا، لیکن کس طریقے سے اہل بیت نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، اور واقعاً آج پوری کائنات میں ان کی تعلیمات کے نتیجے میں اگر کسی کا سر فخر سے بلند ہے وہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کا سر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک معجزہ اور زحمت کو تمام کروں کہ واقعاً اہل بیت جتنی ہم سے محبت کرتے ہیں، امام حسین ہم سے جتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے کوئی اتنی محبت نہیں کرتا۔ ہر امام کسی نہ کسی صفت کے حوالے سے مشہور ہے۔ مولا علی کی شجاعت، مولا علی کا علم،
امام حسن کی سخاوت، امام حسین کا صبر اور امام حسین کی شجاعت، امام زین العابدین کے سجدے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم، امام موسیٰ کاظم کا صبر۔ اب یہ نہیں کہ ہر معصوم کی اگر ایک صفت بہت مشہور ہے تو وہ دوسرے معصوم میں نہیں، فرماتے نہیں۔ اگر امام حسین امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ہوتے ان کی صفت والکاظمین الغیظ ہوتی، اگر امام کاظم امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو ان کا لقب صبر اور شجاعت کا ہوتا۔ مخصوص زمانے میں مخصوص صفات اہل بیت کی ظاہر ہوئی اور ہمیں بتایا گیا کہ ان صفات کو کیا کرو، انسان کو فالو کرنا چاہیے۔ ایک مومن کربلا گیا، واقعاً آج کی نسلوں کے لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہدیہ ہے امام زمانہ کا آج آپ کے لوگوں کے لیے۔ اس ہدیے کی صورت میں امام زمانہ نے آپ کو 40 امام حسین عطا کیا ہے۔ اسپیشلی ان سوسائٹیز میں رہنے والے لوگوں کے لیے میری یہ گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بچیں کربلا سے انسپائر ہوں، اس اصول زندگی امام حسین سے انسپائر ہوں، تو ان کو کم از کم سال میں کربلا ضرور لے جاؤ۔ کربلا میں سخاوت کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، صبر کا جذبہ اور عشق امام حسین کا جذبہ آپ کو ملتا ہے۔ یہ کچھ ایرانی جوان سے فرماتے ہیں کہ ہم کربلا گئے 40 کی واک میں، تو کہتے ہیں چلتے چلتے ایک بوڑھا ہمیں ملا، کوئی 70-75 سال کا، اور بار بار منتیں کرنے لگا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے اور امام حسین کے صدقے میں ایک کھانا ہمارے گھر میں کھا لیجیے۔ تو ہم نے کہا پیٹ بھرا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں سمجھو کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کبھی اس راستے سے آل رسول بھی گزرے تھے، اور کیونکہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے ان کی خدمت نہیں کر سکے، تو اب ہم ان سے محبت کرنے والوں کی کیا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاؤں دباتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں دباتے کہ ہم آپ کے دبا رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام زین العابدین کے پاؤں دبا رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آل رسول تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے یہاں سے گزرے ہوں گے، لہٰذا آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہتے اس بوڑھے کا دل رکھنے کے لیے ہم اس کے گھر چلے گئے۔ کہتے مولانا ان گھر میں بٹھایا اور جلدی سے گیا، میرے پاؤں سے جرابیں اتاری کہ آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، میں بھی سفرہ لگاتا ہوں۔ کہتا جلدی سے اس نے سفرہ لگانا شروع کیا۔ اتنے میں اس کے گھر میں ایک بہت بڑی پکچر لگی ہوئی تھی دیوار پہ۔ پکچر بڑی عجیب تھی۔ اس پکچر میں ہم نے کیا دیکھا، ایک قبر ہے، ایک تابوت ہے، اور ایک تابوت میں ایک مردہ سو رہا ہے۔ ہم نے کہا لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو امام کا روزہ، کوئی زیارت، یہ کیسا گھر ہے کہ جس میں تابوت اور قبر؟ ہم نے کہا بوڑھے یہ تابوت کا کھانا کھا لے، میں بتاتا ہوں۔ کہتے کھانا کھا لیا، تجسس ہوا۔ ہم نے کہا بتاؤ یہ پکچر کیا ہے؟ کہتا ہے اسی پکچر کو دیکھ کے آج تک میں نے خود کو حسینی بنایا ہوا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ کہتا میں زندگی میں رہتا کربلا کے اطراف میں ہوں، پر اپنی جوانی کے دنوں میں مجھ سے بڑا گنہگار نہیں تھا، مجھ سے بڑا خطا کار نہیں تھا، اور میں کبھی امام حسین کے حرم میں نہیں گیا۔ ایسے لوگ ہیں، ہم مشہد میں رہتے تھے، ایک ٹیکسی ڈرائیور کہتے مولانا 20 ایئرز ہو گئے لیکن امام رضا کے حرم میں نہیں گیا۔ تو وہ پوچھا کہ کب آپ کو ہدایت ملی؟ کہتے جب 40 کے دن شروع ہوتے ہیں، لوگ امام حسین کے عشق لے کر یہاں پہ آتے ہیں، لوگ خدمت کے جذبے سے جاتے ہیں، میں اس جذبے سے گیا کہ ظاہروں کی چوریاں کروں۔ مولا کی سبیل لگی ہوئی تھی، تو سبیل پہ میں کھڑا ہوا چائے پینے کے لیے، کچھ جوان مجھے جانتے تھے کہ میں چور ہوں، انہوں نے مجھے سبیل سے دور کر دیا۔ میں چلا گیا، اس سبیل کے اندر گاؤں کا بزرگ بیٹھا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور جوانوں کو ڈانٹا کہ یہ سبیل حسین کی سبیل ہے، یہاں سب پی سکتے ہیں، آپ کو حق نہیں اسے بولو یہ گنہگار ہے، یہ نہیں آ سکتا، یہ بدکار ہے، یہ نہیں کر سکتا، نہیں کہ یہ حسین کی سبیل ہے۔ میں نے کہا مجھے چائے نہیں پینی۔ اس نے کہا دیکھ تیرے سارے گاؤں کے لوگ خدمت کرے امام حسین کی، تو خدمت نہیں کرے گا؟ میں نے کہا کیا خدمت کروں؟ کہا دیکھو اتنے زائر آ رہے ہیں، سبیل پی رہے ہیں چائے کی، ایک کام کر 1 کلو چینی لے کر آ امام حسین کی سبیل کے لیے۔ اب کہتا میں حسین کو جانتا نہیں، امام حسین کی معرفت نہیں، میں وہاں سے نکلا چینی لینے کے لیے، 1 کلو چینی لی سبیل پہ آنے کے لیے، طلب تھی چائے پیوں، لیکن کیونکہ سیلف رسپیکٹ نہیں کی، انہوں نے میری انسلٹ کی، میں نے کہا نہیں اس سبیل سے چائے نہیں پیوں گا، چینی دوں گا لیکن چائے نہیں پیوں گا۔ پیچھے ایک اور سبیل تھی، وہاں پہ میں نے چائے پی، اور جو 1 کلو یا 2 کلو چینی تھی وہ میں نے اس سبیل کے وہاں پہ رکھی۔ ان سبیل والوں نے سمجھا کہ چینی ان کے لیے لایا ہوں، انہوں نے اٹھا کے چائے میں ملا دی۔ اب میں نے کہا چائے تو میں نے چینی تو کسی اور کے لیے لی تھی۔ پھر دکان پر گیا، میں نے اور چینی لی 1 کلو۔ اب جب دوسری چینی لینے گیا تو کہہ رہا میری طبیعت خراب ہوئی، گویا مجھے اٹیک آیا اور وہیں پہ میری روح پرواز کر گئی۔ کہتا میں اپنے بدن کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی بھیڑ دیکھ رہا ہوں، محسوس ہو رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن نہیں، غسل ہوا، کفن ہوا،
میرے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا، کہ بالکل اسی تابوت کی طرح میرا جنازہ تابوت میں تھا، منکر و نکیر کھڑے تھے، عذاب کے فرشتے، اور میرے اوپر عذاب ہی برسائے جا رہے تھے کہ اس شدید تکلیف میں مجھے ایک ٹھنڈی ہوا کا جیسے جھونکا آتا ہے، ایک راحت جیسے محسوس ہوتی ہے، اور ایسی آواز جس میں سکون ہی سکون تھا وہ میرے کانوں سے ٹکرائی، اور اس آواز نے ان ملائکوں کو مخاطب کیا کہ یہ میرا دوست ہے، اسے تکلیف نہ دو۔ کہ تو میں پریشان ہوا، میرا تو دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں تھا جو اتنا بلند مرتبہ ہو کہ مجھے اس عذاب سے آ کر بچائے۔ ملائک نام اعمال لے کے کھڑے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میرے لیے سبب نجات بنے۔ کہتا ہے جیسے مڑ کے میں نے دیکھا نا یہ کون ہے جو آ رہا ہے، چہرہ نورانی، اور ملائکوں نے بڑے ادب سے جھک کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہتا ہے پہلی مرتبہ امام حسین پہ نگاہ پڑی، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ امام حسین مجھے دوست کیوں کہہ رہے ہیں، مجھ جیسا گنہگار، مجھ جیسا بدکار۔ ملائک بھی پریشان ہیں کہ مولا یہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ تو اس وقت امام حسین نے پیار بھرے جملے کہے، اور میں اگر میرا دوست نہ ہوتا میری سبیل پہ چینی لے کر رہ جاتا۔ جب رشتہ ہوتا ہے تو بندہ قربانی دیتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو بندہ کچھ کرتا ہے۔ کہ جتنوں نے دی جنت کی لالچ میں دی، جتنوں نے دیا یہ سوچا کہ امام حسین کچھ دیں گے آخرت میں اور قبر میں، لیکن یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا۔ اس نے 1 کلو چینی لے کر آئی تو تعجب سے کہنے کہ مولا حسین اتنے زیادہ گناہ 1 کلو چینی کیا کرے گی؟ امام نے فرمایا اس 1 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے، اس 1 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے، ہر دانے کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹایا جائے۔ ملائکوں نے فی الفور کر دیا کہ مولا اب بھی گناہ زیادہ ہے۔ امام نے کہا 1 کلو چینی لینے گیا تھا، کہ مولا لی تو نہیں تھی، کہ اگر زندہ ہوتا تو لے کر آتا، اس کے بدلے میں بھی ایک دانے کے بدلے میں گناہ مٹایا جائے۔ کہ پھر مٹایا گیا، پھر بھی کہا کہ مولا حسین اب بھی گناہ زیادہ ہیں۔ کہ اسی طرح تابوت میں سو رہا تھا، حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا کہ اب دنیا میں واپس جا اور حر بن کے پھر حسین کی ملاقات کے لیے واپس آ۔ کہ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ کرم حسین ابن علی ہے۔